السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 26ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا مطلب ہے آپ کی زندگی گزارنے کے تمام مسائل اور زندگی گزارنے کے روزمرہ مسائل اور اصول و ضوابط اس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر وہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن کی انسانی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ اس کو خود بھی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے دوست، احباب اور ملنے جلنے والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے قاری دلشاد صاحب کی طرف سے۔ قاری صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت نے خواب میں سرسوں کا تیل دھار کی طرح دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والی پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے حافظ صابر صاحب کی طرف سے، یہ جامع مسجد کے امام ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب وضو کرنے کے بعد تولیہ سے صاف کرنا کیسا ہے؟ وضو کرنے کے بعد تولیہ سے صاف کرنا جائز ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے قاری فضل الرحمن صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب قبر پر عورت کے جنازے کے وقت اعلان ہوتا ہے کہ محرم مرد الگ ہٹ جائیں، تو آپ بتائیں کہ محرم مرد کون کون ہیں؟ قبر پر اعلان ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے پردہ ہے وہ الگ ہٹ جائیں۔ جب کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے کے وقت اعلان ہوتا ہے، تو انہوں نے قاری صاحب نے معلوم کیا ہے کہ جن لوگوں سے پردہ ہے وہ کون کون ہیں، تو وہ یہ لوگ ہیں چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، اسی طرح دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، پھوپھا، خالو، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا خالو، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا اور ہر اجنبی مرد سے پردہ ہے۔ یہ جتنے لوگ میں نے ذکر کیے ہیں ان تمام لوگوں سے پردہ ہے۔ چوتھا سوال ہے مولانا طیب ندوی صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک سال پہلے دو بہنوں کی دو بھائیوں سے شادی ہوئی، وہ دونوں بہنیں 4-5 دن اپنے شوہروں کے پاس رہ کر آ گئیں اور جب سے اپنی سسرال نہیں گئیں، ابھی 6 جنوری کو ان کے شوہروں نے انہیں لکھت روپ میں طلاق دے کر طلاق کے پیپر ڈاک کے ذریعے بھیجے، مگر وہ کاغذات انہیں کل ملے ہیں۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ ان دونوں لڑکیوں کی عدت 6 جنوری یعنی طلاق دیتے وقت سے شروع ہوگی یا طلاق کے کاغذات ملنے سے؟ ان دونوں لڑکیوں کی عدت 6 جنوری یعنی طلاق دیتے وقت سے شروع ہوگی، چاہے انہیں طلاق کے پیپر کبھی بھی ملے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ پانچواں سوال ہے قاری عبدالغفار صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مردے کے سر اور پیروں کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ مردے کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہم المفلحون تک اور پیروں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ویڈیو اب سے تقریباً 4 مہینے پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں، اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے مولانا نواب علی قاسمی صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر ہم نے کسی برتن میں گرم پانی کیا ہو اور ہم نے اس میں انگلی ڈال کر پانی چیک کیا اور ہمارے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں مگر ہمارا بدن ناپاک ہے یعنی ہم پر غسل فرض ہے، تو کیا انگلی ڈالنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ اگر ہمارے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں تو انگلی ڈالنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پانی بدستور پاک ہی رہے گا۔ یہ 7واں سوال بھی مولانا نواب علی قاسمی صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اتحیات کے بعد سجدہ سہو کرنا تھا، بھولے سے اللہم صلی پوری پڑھ لے اور پھر یاد آ گیا، تو کیا سجدہ سہو کر سکتے ہیں یا نماز لوٹانی ہوگی؟ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جب بھی یاد آئے فوراً سجدہ سہو کر کے پھر دوبارہ حسب معمول نماز پڑھی جائے گی۔ یہ 8واں سوال ہے حکیم آصف علی کی طرف سے، انہوں نے کافی لمبا خواب ذکر کیا ہے، آپ اس کو اسکرین پر دیکھیے اور اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس شخص کو علم حاصل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، جیسا کہ قاری صاحب نے اس کے اندر ذکر بھی کیا ہے خواب کے اندر کہ اس کی کسی عالمہ لڑکی سے شادی ہو رہی ہے۔ تو قاری صاحب نے تو بعد میں ذکر کیا تھا، لیکن یہ حکیم صاحب نے بعد میں ذکر کیا تھا، لیکن تعبیر میں نے پہلے ہی ان کو بتلا دی تھی، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو علم حاصل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے،
مگر اس کے راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو ختم فرمائے۔ اور اگر اس نے علم حاصل نہیں کیا تو پھر اس کی زندگی میں پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ 9واں سوال ہے عائشہ خان کی طرف سے۔ یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ مولانا صاحب، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر اور میں مسجد میں بیٹھے ہیں اور میرے شوہر مسجد کی صفائی کر رہے ہیں اور میں ان سے بول رہی ہوں کہ مسجد کی دیوار پر وہ میرا اور اپنا نام لکھ دیں، مگر وہ بول رہے ہیں کہ میں گھر پر لکھ آیا۔ یہ جو خواب ہے کافی لمبا ہے، آپ اس کو اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ تو صرف اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے گھر کے آس پاس کوئی ایسی مسجد موجود ہے کہ جس مسجد کو یا مسجد کے امام کو آپ کی امداد کی بہت سخت ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اس لیے آپ ان کا خیال رکھیے۔ یہ 10واں سوال ہے اسماء ندف کی طرف سے۔ ان بہن نے بھی کافی لمبا خواب دیکھا ہے، اسکرین پر اس خواب کو دیکھ لیجئے۔ اس کا جواب آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے جو پرانے ملنے جلنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ 11واں سوال ہے عارفہ انجم کی طرف سے۔ یہ بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری ایج 35 سال ہے اور میں لیڈی ہوں۔ ان کا سوال بھی کافی لمبا ہے، اس لیے جواب دیا جا رہا ہے۔ صرف جواب دیا جا رہا ہے، سوال اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کسی ایسی پریشانی میں، کسی ایسی الجھن میں مبتلا ہوں گی کہ جس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ 12واں سوال ہے۔ یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب بشرا کے کیا معنی ہیں؟ بشرا کے معنی خوشخبری کے ہیں۔ یہ 13واں سوال ہے پٹھان الیاس قلم نوری کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب حجامہ کرانا کیسا ہے؟ حجامہ کرانا سنت ہے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ 14واں سوال ہے رویا رحان کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دیکھتا ہوں کہ میرا قلب جسم سے باہر ہے، سرجری کر کے نکالا گیا ہے اور وہ اور بڑا ہوتا جا رہا ہے اور انسان کے قد سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر اس کی یہ ہے کہ آپ کا دل کشادہ اور کھلا ہوا ہونے کی نشانی ہے، یعنی آپ بہت زیادہ خرچیلے اور دل پھینک ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ 15واں سوال ہے محمد اسلام الدین کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کھانا کھانے کے بعد لیٹنا سنت ہے؟ کھانا کھانے کے بعد لیٹنا سنت نہیں ہے، لیکن بہرحال دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر لیٹنا، قیلولہ جس کو کہتے ہیں، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی اس کو کیا کرتے تھے۔ یہ 16واں سوال ہے علمہ ناز کی طرف سے۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب ہر نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ ہر نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اس سے آپ بہت بڑا ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ 17واں سوال ہے آمنہ خاتون کی طرف سے۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ کیا عورت گھر میں قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے کر سکتی ہے؟ اونچی آواز سے کر سکتی ہے، لیکن اتنی اونچی آواز نہ ہو کہ ہماری آواز باہر اجنبی مردوں کو جائے، یا جن لوگوں سے پردہ ہے ان لوگوں تک ہماری آواز جائے۔ اتنی زور سے نہ پڑھیں بلکہ آہستہ آہستہ پڑھیں۔ یہ 18واں سوال ہے قاری عمران صاحب کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اسلام میں لڑکا اور لڑکی کتنے سال میں بالغ ہو جاتے ہیں؟ اسلام میں لڑکا اور لڑکی کتنی سال میں بالغ ہو جاتے ہیں تو اس میں سال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب لڑکی کو ماہواری اور لڑکے کو احتلام ہونے لگے تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر 15 سال کی عمر تک بھی ایسا نہ ہو تو پھر 15 سال کی عمر میں وہ بالغ مانے جائیں گے۔ یہ 19واں اور آخری سوال ہے غزالہ بہن کی طرف سے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب پیریڈ کی حالت میں بالوں میں مہندی لگانا کیسا ہے؟ بالوں میں پیریڈ کی حالت میں مہندی لگانا بالکل جائز ہے، آپ لگا سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 26ویں ایپیسوڈ کے کچھ سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ 19 سوال اس ہفتے شامل کیے گئے ہیں، حالانکہ فرمائش تو بہت ہوتی ہے، بہت سارے سوال آتے ہیں، لیکن فرائیڈے کمنٹ باکس کی بھی ایک حد ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا تھا۔ اس لیے آپ اس کو دیکھتے رہیے، دوسروں تک پہنچاتے رہیے اور اپنے سوال بھی ہمیں کمنٹ کرتے رہیے تاکہ ان سوالوں کے جواب تسلی بخش دیے جا سکیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔